بھی اسلامی مملکت پاکستان کو جب تک سیکولر نہیں بنائیں گے تب تک یہی قتل و غارت گری ہوگی اسلام کے نام پر. یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی. یہ تو قائد اعظم کے بننے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں. نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکالے کتابیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دو لوگ مارے گئے ہیں وہ شیریں مزاری نے خود 3 پروگرامز میں کنفیس کیا کہ وہ ISI کے انڈر کور تھے لوگ. اگر وہ نہیں تھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم شہری جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو ڈیوس کے پاس کیا اس کا موٹیو تھا؟ اس کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ کیا موٹیو تھا کہ وہ مینٹلی ایل آدمی ہے کہ وہ بندوق لے کے گھوم رہا ہے اور کسی کو بھی وہ ٹھوک دے گا گولی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو تھوڑا آبجیکٹو ہو کے دیکھنی پڑیں گی. جو آپ نے فرمایا جوڈیشری کے پکوڑوں کی دکان تو ہم نے نہیں بنایا، جوڈیشری نے خود بنا دی ہے. میں معذرت چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لاکھوں کیس جو ہیں وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جوڈیشری کو جب اپنی اوپر زد پڑتی ہوئی نظر آتی ہے ٹی وی میں تو فوراً بھاگے رات کے 11 بجے بھی چلے جاتے ہیں. اگر اتنا ہی آسان تھا، یہ سب کچھ تھا، تو پھر انہیں کیا انسیکیورٹی تھی کہ وہ 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے؟ اور انہوں نے مختلف اس کے بعد ان کو پریس ریلیز بھی جاری کرنے کی ضرورت پڑی. یہ تو بہت آسان چیز تھی کہ جی وہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، بس بات ختم. تو ان کو بھاگے کیوں گئے تھے بغیر نمبر پلیٹس کی گاڑی میں؟ اور وہ بھی ایک چیز ہے. اب آپ میڈیا والے پروب کریں کہ وہ کیسے کس طرح سے وہ کہاں سے گاڑیاں آئی، کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کن اداروں کے پاس وہ گاڑیاں ہوتی ہیں. I believe the worst thing that happened to this country was the division. Partition shouldn't have taken place. It was better for the Muslims if they lived as one country. Without doubt. I feel it was more of, again, the view of some of the individuals who wanted division, not the Muslims. I mean, the various theories why the partition took place. I don't want to go into the details. Right. It was engineered and it took place. But the partition did harm the Muslims of the subcontinent. That's my view. 100%. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جنہوں نے بیڑا غرق اس ملک کا کیا آتے ہی، یعنی کابینٹ تم انجاسی لائے ہو، 5 صوبوں کو 1-2 وزیر دے کے باقی سب انجاسی لائے ہو، بیوروکریسی انجاسی لائے ہو، زبان جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بھی تم انجاسی لائے ہو. وہ بنگال میں جا کہتا ہے بنگالیوں کو تمہاری اردو زبان میں ایسے بنگالی نے کہا لینگویج خدا کا خوف کرو پاگل کا بچہ. اصل میں اس کو اس ملک کی ABCD کا پتہ نہیں تھا. PTV نے صدر آصف علی زرداری کی تقریر سینسر کر دی. ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے جوش خطابت میں قائد اعظم کو نان گریجویٹ کہہ دیا تھا. نذیر ناجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، ایکسٹریمزم، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست نہیں بناتے. یہ ہیرلڈ کا ایک سروے ہے 2000 کا، جس کے ساتھ جب انہوں نے چھاپا تو اس کے ساتھ یہ لکھا کہ اگر ہم خود یہ سروے نہ کرتے تو ہم کبھی نہ چھاپتے. 98% لوگوں نے کہا کہ ہمیں شرعی قوانین چاہیے. 98%. اب جو کچھ اسلام کے نام پہ ہوا ہے، انتہا پسندی ہوئی ہے، بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ تو تھوڑی کم ہو گئی ہوگی، سروے کر کے دیکھ لیں. اب اگر 2% لوگ اس ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نظریات مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے کہ مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور نہیں ہونے چاہیے. خدا کے رسول نے کہا کہ وہ بدترین ہے جو دنیا کے لیے دین کو بیچ دے. اس سے زیادہ سخت بات تو کبھی کسی نے کہی نہیں ہے. لیکن یہ مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھا جائے اور یہ NGOs جو کچھ چاہتی ہیں اور ویسٹ جو کچھ چاہتا ہے، وکی لیگ سے بالکل واضح ہوا. یہ تقریباً مخبر ہے امریکہ کے، اس کے لیے کام کرتے ہیں. ایک دفعہ تو 50 سال میں قائد اعظم نے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2، جس نے یہ اصطلاح تراشی ہولی ہاکس، وہ کہتا ہے کوئی شخص سیکولر ہو ہی نہیں سکتا جب تک ملحد نہ ہو. او بھائی، مغرب میں چرچ کا تصادم تھا معاشرے کے ساتھ، ظلم تھا، ظلم وہ کرتے تھے. یہاں کون سا چرچ ہے؟ ہم تو مولوی کی بات مانتے ہی نہیں. ہم تو خود قرآن پڑھتے ہیں، خود حدیث پڑھتے ہیں، خود اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ دیکھیں بیٹھ کر، نظریہ پاکستان کی وہاں نفی ہوتی ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کی وہاں نفی ہوتی ہے. اب تو یہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان بننا بھی چاہیے تھا یا نہیں. لوگوں کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، ڈسکشنز آ رہی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں مر جانے کا وقت ہے، مر جانے کا.
60 साल के बाद आप और ये कौम इस दर्जे पर पहुंच गई है कि टीवी चैनल पे ये डिस्कस होने लगा है कि ये बनना चाहिए था भी नहीं, कायदे आजम ने गलती की है, यह दुरुस्त फैसला था। तो टीवी पर बैठ के जुबानें खोलते हैं, पाकिस्तान के वजूद पर यकीन को मुजमहल करते हैं कि पाकिस्तान पर यकीन भी मुजमहल हो जाए, पाकिस्तान की इफादियत पर भी शकूक पैदा हो जाए, क़याम पाकिस्तान भी मशकूक हो जाए। आप वो वक्त आ गया। ये है कौम को जो रास्ता दिखाया जा रहा है। कौन दिखाता है? कोई तो इनके पीछे होगा। क्या खबर है? कौम को क्या पता कि बोलने वालों के पीछे कौन है, किसके पैसे लगे हैं, किसकी हिदायत है, किसका दबाव है, क्या मफाद है, किस दर्जे की बेदीनी है उनकी। इस पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल मगरिब का गुलाम तबका, दूसरे को मुल्ला जो कायदे आज़म को काफिर कहते रहे, उम्मत को कंफ्यूज करके रख दिया, उम्मत को परेशान कर दिया झूठ और बहतान में। अब वक्त आ गया कि इन दोनों खुराफात और झूठ को आने वाले वक्तों के लिए दफन कर दिया जाए। कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहाँ खिलाफत राब्ता का निजाम होगा इंशाअल्लाह। कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज किया जाएगा। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि इसको मरकज बनाया जाएगा कि एक होंगे मुस्लिम यहाँ से हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काश्मीर तक। और कायदे आज़म ने उस वक्त गैरत और जुर्रत और दलेरी देखी जब पाकिस्तान बना भी नहीं है, लेकिन मसला फलस्तीन खड़ा होता है। अंग्रेजों को मुखातिब करके अंग्रेजों को जलाल में फरमाते हैं कि अगर मसला फलस्तीन पर मुसलमानों की इज्जत का सौदा किया गया तो पूरी मुसलमान दुनिया में मांग लगा देंगे। उस वक्त अपना मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी मुसलमान दुनिया के लिए जज्बा, तड़प, जुनून, इश्क अपने कल्ब में, अपने वजूद में रखते हैं। इस कायदे आज़म पे तौबत लगाई जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, सेकुलर थे, लादीन थे, लादीन रियासत बनाना चाहते थे। आसमान क्यों नहीं फटता, जमीन को क्यों नहीं हड़प करती, इन बदबख्तों को जो इतना बड़ा बहतान उस वकील पर लगाते हैं।